اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ پر غور کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں نمرود ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے، اللہ پاک نے نمرود کو حکومت بھی دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف بیان کیا، فرمایا میرا رب وہ ہے جو مجھے زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو موت اور زندگی کا مالک ہے، یہ کر کے دکھا۔ اللہ پاک سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، اب نمرود لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ بڑے حاضر دماغ، حاضر جواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لاجواب کر دیا نمرود کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس طرح دعوت دیتے اور ایسے وار کرتے باطل پر کہ ان کی عقل دھنگ رہ جاتی۔ یہ بڑا زبردست وار تھا، جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب دیکھنے لگے، غور کرنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے واقعی سچ کہا ہے، ایسا کر کے دکھا۔ تو جو خدا کی دعوت دے، خدا کا پیغام پہنچائے، اس کے لیے علم الیقین سے آگے عین الیقین کا علم بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے پیارے محبوب پیغمبر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے دوستی کا اعلان اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ابراہیم میرا وہ پیغمبر ہے جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اب یہ دوست اللہ کے حضور ریکویسٹ کر رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے اپنے اللہ سے فرما رہے ہیں، اللہ جی میں اپنی آنکھوں کے ساتھ مرے ہوئے لوگوں کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، میں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ جل شانہ سے فرمایا مولا یقین تو ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل پھر ایسا کر 4 پرندے لے لے، ہر ایک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کو قیمہ بنا دے اور 4 مختلف پہاڑوں پر ان کا گوشت بکھیر دے، اور پھر تو آواز دینا ثم ادعوهن یأتینک سعیا، ان میں سے جس پرندے کا نام لے کر تو بلائے گا وہ تیرے پاس صحیح سالم پرندہ بن کر آ جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کا قیمہ بنایا،
اور مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پرندے کا نام لے کر اس کو بلاتے ہیں تو وہ پرندہ اپنے پروں کے ساتھ پڑپڑاتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کو اللہ پاک نے یہ کچھ بھی ان کو دکھا دی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، خوب دعوت دی، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ صرف ایک ایمان لائے، لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے۔ اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں اس کا ذکر فرمایا، فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام پر اتنی محنت کے باوجود صرف ایک آدمی ایمان لے کر آیا، وہ بھی ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جب کوئی ایمان نہ لایا تو فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی، اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا جی، اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی فکر کی، پھر بھی ایک بندہ نمازی نہ بنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات کو پڑھنا چاہیے کہ کتنی محنت کی، ان جیسی لگن، محنت، جذبہ ہمارے اندر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود صرف ایک شخص ایمان لایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا وہاں اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں؟ تو مفسرین کرام نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا وقال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین کرام نے اس کا یہ بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری ہجرت اپنے رب کی طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ پر بھروسہ کر کر ہجرت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو بیان کی، اور ہجرت کرنا کوئی آسان اور معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، یہ ہجرت ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہجرت کرنا یہ ایسا پل صراط ہے جو بال سے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، ہر ایک اس سے نہیں گزر سکتا۔ یہ ایسا ترازو ہے، اس میں ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ایسا پیمانہ ہے، اس سے کھوٹے اور کھرے کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، یہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ ہجرت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن جو ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو وہ ہجرت اللہ کو پسند ہے۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، جو جس آدمی کی جو نیت ہوگی اس کو اسی کے مطابق مل جائے گا۔ تو نیت ہر کام میں اچھی ہونی چاہیے، اچھی نیت ہو اس پر اللہ پاک اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے
یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُصِبْتَ عَلَيْهَا، فرمایا جو چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ پاک اس کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لقمۃ تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ جو لقمہ ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ صرف نیت پر، نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت مومن کے اعمال سے بہتر ہے، نیت پر اللہ پاک بہت ہی زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، بہت بڑا ریت کا ٹیلا تھا، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کاش کہ یہ سارا کا سارا آٹا ہوتا اور یہ میرے قبضے میں ہوتا تو میں غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کو یہ اچھی نیت اتنی پسند آئی، وقت کے نبی پر وحی کو اتار دیا اور آپ نے فرمایا آپ کے امت کے جس شخص نے یہ نیت کی ہے کہ یہ ریت کا ٹیلا اگر آٹا بن جائے تو میں غریبوں میں یہ تقسیم کر دوں، اللہ پاک نے اس نیت پر اس کو اتنا اجر عطا فرما دیا کہ جتنا یہ آٹا بنتا اور غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیتے۔ صرف نیت پر، تو نیت اچھی ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے، اس پر اللہ پاک ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میدان حشر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے اعمال اتنے نہیں ہوں گے، ان کو حج کا بھی ثواب دے دیا، عمرہ کا بھی ثواب دے دیا، جہاد کا بھی ثواب دیا۔ اب جب میدان حشر میں اس کو یہ اعمال اللہ کو اتنے پسند آئے، نیکیوں کی شکل میں اس کو دیے جائیں گے، اس کا ثواب دیا جائے گا، اس وقت وہ لوگ کہیں گے اللہ جی یہ اتنا نہ تو یہ حج مجاہد تھا نہ یہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتا تھا، آپ نے پھر بھی اس کو اتنا زیادہ ثواب عنایت فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کاش میرے پاس مال ہو میں بھی غریبوں میں خرچ کروں، اس کے دل میں یہ نیت ہوتی تھی میرے پاس مال ہو میں اللہ کے گھر کا حج کروں، اس کے دل میں یہ نیت ہوتی تھی اللہ پاک مجھے ایسے وسائل عطا فرما دے میں مجاہد غازی بن جاؤں۔ اللہ پاک کو یہ نیت اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے سب کا ثواب اس کو عطا فرما دیا۔ تو نیت بہت ہی مقبول عمل ہے، نیت ہر نیک عمل میں اچھی ہونی چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اگر کسی بندے نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے، جس طرح ملک پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جانا دولت کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہی ہوگی۔ یا کسی بندے نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت صرف اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنا یہ اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے حاجر ابراہیم علیہ السلام بسارتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ دخل بہا قریۃ فیہا ملک من الملوک او جبار من الجبابرۃ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی اور جس بستی میں داخل ہوئے اس بستی میں بادشاہ رہتا تھا. فقیلا کہا گیا دخل ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے بامرأۃ اپنی بیوی کے ساتھ، وہی احسن من النساء، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. سب سے زیادہ خوبصورت بیوی کے ساتھ اپنے شریک حیات کے ساتھ ہجرت کی. فقیل لہ، کہا جاتا ہے فارسل الیہ، ابراہیم علیہ السلام کی طرف قاصد بھیجا. من ہذہ التی معک یا ابراہیم، ابراہیم جو تیرے ساتھ یہ عورت ہے یہ کون ہے؟ قال ابراہیم علیہ السلام انکا اختی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے. ثم رجع الیہا، ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنی بیوی کی طرف دوڑتے ہیں. فقال لا تکذبنی حدیثی، اپنی بیوی سے کہتے ہیں سارا میری بات کو جھوٹا نہ کرنا. فإنی اخبرتہم انکی اختی، میں نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے تمہارے بارے میں کہ یہ میری بہن لگتی ہے، یہ رشتے میں میری بہن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا واللہ ان علی الارض مؤمن غیری وغیرکی، اللہ کی قسم میرے اور تیرے سوا اس دھرتی پر کوئی اور مومن نہیں ہے، کوئی اور مومن نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں ہے. شریعت میں سبھی ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، تو عزت کی حفاظت کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہیلا اختیار کیا تاکہ میری بیوی کی عزت محفوظ ہو جائے. کیونکہ مصر کا جو بادشاہ تھا جس کی طرف ہجرت کی، اتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جو عورت بھی وہاں سے گزرتی اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا، اس کی عزت، اس عورت کی عزت اس ظالم جابر بادشاہ سے محفوظ نہ رہتی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ جب یہ ہجرت کی تو کسی نے خبر دے دی ظالم بادشاہ کو ابراہیم ہجرت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایسی حسینہ جمیلہ بھی موجود ہے. تو ظالم بادشاہ نے، جابر بادشاہ نے اپنی نیت کو خراب کیا اور ان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بادشاہ آیا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سارا کچھ بیان کر دیا، اس کے باوجود وہ ظالم جابر بادشاہ بات نہ آیا. تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ أَوْ قَامَ إِلَيْهَا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ خود یا اپنی بیوی کو مصر کے ظالم بادشاہ کے پاس بھیج دیا یا ظالم بادشاہ خود ان کے پاس چل کر آیا. اب حضرت سارہ علیہ السلام مصر کے ظالم بادشاہ سے مہلت مانگتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے کچھ وقت دے دیا جائے. تو حضرت سارہ علیہ السلام اس مہلت میں فقامت توضا و تصلی، کھڑی ہوتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک و احسنت فرجی الا علی زوجی لا تسلط علی الکافر. اللہ کے حضور نفل پڑھے اب دعا کر رہی ہیں اللہ جی اگر میں آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے تو اس ظالم شیطان کو مجھ پر مسلط نہ کر، اس کے شر سے میری حفاظت فرما. جب نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد وہ ظالم جابر بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف چلا، ان کی عزت کی چادر کو اتارنے کی کوشش کی تو حدیث میں ہنسنے لگے. فَغُتَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ، اس ظالم جابر بادشاہ کے پاؤں زمین پر دھسنے لگے. حضرت سارہ علیہ السلام گھبرا گئی، پھر اللہ کے حضور دعا کی اللہم ان یمت یقال ہی قتلتہ، اللہ جی اگر یہ مر گیا
تو لوگ کہیں گے کہ سارا نے اس کا قتل کیا ہے۔ فَأُرْسِلَ، اللہ پاک نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، 2 دفعہ 3 دفعہ ایسے ہی کیا۔ ہر دفعہ جب اس کو مہلت مل جاتی، حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف پھر اپنا قدم بڑھاتا۔ فَقُلْتَ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ، پھر اس ظالم جابر بادشاہ کے پاؤں زمین میں دھس جاتے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا یہاں بس نہیں چل رہا تو حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا ارجعوها الی ابراہیم، حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دو۔ وَآتُوهَا آجرہ، حضرت سارہ علیہ السلام کو میری بیٹی ہاجرہ دے دو۔ فرجعت الی ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ فقالت، کہا اشعرت ان اللہ کبت الکافر واخدم ولیدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم خلیل اللہ کے دوست، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ پاک نے اس ظالم جابر بادشاہ کو کیسے ذلیل کیا، اور اللہ پاک نے پھر اس کے ذریعے سے اس کے نتیجہ میں اللہ پاک نے ایک لڑکی بھی عطا فرما دی جو خدمت کرے گی۔ تو ایسی پاک دامن عورت اللہ پاک کی غیرت اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ ظالم جابر بادشاہ ان کا پلو چھو سکے۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی اس طرح حفاظت کی۔ تو آج اس سے بڑا تو کوئی ظالم جابر بادشاہ اس دھرتی پر موجود نہیں ہے۔ اس کے شر سے اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کر کر اپنی عزت کو بچا سکتے ہیں تو آج کی عورت بھی یہ عمل کر کر اپنے آپ کی حفاظت کر سکتی ہے۔ کوئی بھی عورت پریشان ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے، نفل پڑھے اور اپنی مشکل کے لیے اللہ کے حضور دعا کرے، اور اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اللہ پاک نے اس کا ذکر اپنی روشن کتاب میں فرمایا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی ہجرت کی اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ پاک اس کو اس پر جو ہے اس کو نہیں بچا سکیں گے مچھلی کے پیٹ میں، تو مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ پاک کی ذات کو پکارا تو اللہ پاک نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے اس دعا کے ذریعے سے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے بارے میں کہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ، فرمایا جو بندہ بھی مسلمان مرد عورت اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی
اور اللہ پاک کو یہ ہجرت اتنی پسند آئی، اپنی روشن کتاب میں قرآنی آیات کا حصہ بنا دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بلکہ حضور کی پوری امت کے لیے نمونہ ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ان کے حالات و واقعات پڑھنے چاہیے۔